حرمین شریفین کی پروٹیکشن کئی دہائیوں سے پاکستان کی افواج سعودی افواج کو ٹریننگ دے رہی ہیں. گلف ممالک کے اندر سوچ پائی جا رہی ہے کہ ناؤ اٹس انف. The safest bet is کہ پاکستان کے ساتھ جنگی معاہدے یا ڈیفنس کے معاہدے کریں. سعودی عرب کو یہ محسوس ہونے لگ گیا جن کو انہوں نے ذمہ داری دی تھی اپنی چوکیداری کی، اس کا کام تھا رات کو سٹی بجانا، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا. جو یہاں کے مسلمانوں کا عشق ہے مکہ اور مدینہ کے ساتھ، وہ امریکہ کا کبھی نہیں ہو سکتا. ہماری افواج دفاع کریں گی کہ ہم حرمین شریفین کا دفاع کر رہے ہیں. وہاں سعودیز آ کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. Is this high time کہ ان کو یہ محسوس ہو گیا ہے؟ یہی وہ جذبہ ایمانی ہے کہ جو ہمیں مشکل وقت میں سپورٹ کر سکے گا، ہماری مدد کر سکے گا. If this is not the high time, this is the time right now. کیا پاکستان اپنے سفارتی تعلقات کی معراج پر ہے، جہاں ایک طرف سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف جب امریکہ کا دورہ کرتے ہیں؟ صدر ٹرمپ پوری دنیا کے سامنے معترف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے. یہ وہی ٹرمپ ہے جو 2018 کے اندر ٹویٹ کرتے ہیں پاکستان کے مخالف. آج وہی ٹرمپ ہے جن کو پاکستان کے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر ہونے کے اوپر پورا یقین ہے. پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے. کیا کسی کے لیے پاکستان فرسٹ ہے؟ شاید عمران خان صاحب کا ابھی ذہن اس طرف نہیں آیا. ابھی یا کبھی بھی نہیں؟ دیکھیے کبھی تو تھا نا، شاید اقتدار کے لیے ہی تھا، شاید ابھی بھی اقتدار کے لیے ہو. پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ساری صورتحال سے بہت ناخوش. صورتحال کب تک آپ کو لگتا ہے کہ بہتری کی جانب جائے گی؟ جب تک ایگوز کی جنگ ہوتی رہے گی. اس کا مطلب کبھی بھی نہیں. اگر اسی طرح سے ہے تو سو بھی. السلام علیکم. اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں محمد علی سومرو. گزشتہ ایک ماہ کے دوران نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں جو کہ بہت تاریخی ہیں. اور تاریخی کیوں ہیں اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ جاننا کہ ان تمام خبروں کا پس منظر کیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ سالوں میں اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اینکر پرسن اور اینالسٹ انیکا نثار موجود ہیں. السلام علیکم انیکا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. I'm very well. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ. انیکا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان سعودیہ معاہدہ کمپریہنسولی اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، معاہدے کے بارے میں بات چاہے جب سے بھی ہو رہی ہو، جب یہ مٹیریلائز ہوتی ہے نا چیز، اصل پوائنٹ اس کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مٹیریلائز ہونے کے لیے کچھ کیٹلسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور کچھ کیٹلسٹ کیا بنے؟ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اوپر تواتر سے اسرائیل کی طرف سے بمباری کی جا رہی ہے اور اس کو جنگ کا نام دیا جا رہا ہے. دس از ناٹ اے جنگ، یہ سیدھی جینوسائڈ ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا کو، اور پاکستان اس حوالے سے بڑا ووکل رہا ہے. یہ کانٹیکسٹ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان وہ واحد نیوکلیئر ملک ہے جو مسلمان ہے. یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ واحد ملک ہے جو کہ ڈیفینس کے توازن سے یا اس سائڈ سے اٹ از ویری اسٹرانگ ان ٹرمز آف ڈیفینس مسلمانوں کے اندر. سو باقی جتنے ممالک ہیں وہ پیسے میں تگڑے ہوں گے، پیسے میں اسٹرانگ ہوں گے، لیکن بات ساری گھوم پھر کے آتی ہے کہ انہوں نے اپنے سامان حرب کے لیے کتنی تیاری کر رکھی تھی. اور سامان حرب تو نہیں تیار کیا تھا. آپ تمام عرب ممالک کے اندر دیکھ لیجئے، ہزاروں کی تعداد کے اندر یو ایس کے فوجی ادھر موجود ہیں. قطر کی بات کریں، قطر کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا. اور اب ایک اور کانٹیکسٹ ڈیولپ ہوا، ناٹ جسٹ اسرائیل غزہ، ناٹ جسٹ قطر اسرائیل، ناٹ جسٹ یو ایس کا ڈیفینس پیکٹ، بٹ ایک اور چیز بڑی ضروری تھی، یوکرین. ایک ایسا ملک جو یو ایس ایس آر کے بعد جب ملک بنا تو اس نے اپنے نیوکلیئر ساز و سامان کو فورگو کر دیا، صرف اس گارنٹی کی بیسس کے اوپر کہ یورپ اور یو ایس جو ہے وہ آ کر ان کا دفاع کرے گا. تو دیکھیے، کرائے کی فوج پھر کرائے کی فوج ہی ہوتی ہے، اور کرائے کی فوج کا جو دفاع ہوتا ہے نا وہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی قطر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کیا یو ایس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اسرائیل اٹیک کرنے لگا؟ کیا اٹیک کے 10 منٹ بعد قطر کو بتانا کہ جی آپ پہ اٹیک ہونے لگا ہے؟ کیا یہ کہیں کی کوئی منطق، کسی منطق کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ اسٹریٹن اپ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، رائٹ؟ سو یہ ساری چیزوں نے کیٹلائز کیا سعودی عرب کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں. اور اس سے پہلے ہی شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے جو وہ ہی واز آلریڈی تھنکنگ آن دیز لائنس. باتیں پہلے سے چل رہی تھی، ہمارے منسٹرز نے اس کو کنفرم کیا. اب اسلام آباد کے اندر جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ چل رہی ہیں کہ یہ جو قطر کے اوپر اٹیک ہوا ہے نا، اس کے بعد سعودیز نے سوچا کہ نہیں، سامان، احساس بدل گئے، جذبات بدل گئے، وقت بدل گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے بات چل رہی تھی، بٹ اس نے کیٹلائز ضرور کیا. اور اس معاہدے کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یہ کیٹلائز فردر کرے گا کہ باقی مڈل ایسٹ کے ممالک بھی اس سوچ کی طرف آئیں کہ کیا ہم لوگوں نے ایک ایسے ملک کے ساتھ ہی ڈیفینس معاہدے رکھنے ہیں جو کہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے،
جو اس ٹائم پر پش کر رہا ہے کہ ابراہیم اکارڈز کی طرف جایا جائے, جو اس ٹائم پر پش کر رہا ہے کہ اسرائیل کا حق دفاع ابھی تک ختم نہیں ہوا, فلسطین ختم ہو جائے گا, حق دفاع ختم نہیں ہوگا. یہ کیسا حق دفاع ہے؟ اور کس کے خلاف حق دفاع ہے؟ کیا پتھر کے خلاف بندوق دفاع کر سکتی ہے؟ کیا یہ متوازن دفاع ہے؟ نہیں. سو اب عرب ممالک کے اندر, گلف ممالک کے اندر, GCC ممالک کے اندر ایک سوچ پائی جا رہی ہے, پنپ رہی ہے کہ ناؤ اٹس انف, ہم لوگوں کو اپنے تئیں کچھ کرنا ہوگا. اور یہ بات ان کو معلوم ہے کہ اب سے وہ فوج ڈیولپ کرنا شروع کریں تو آج سے 70-75 سال بعد ان کی فوج اس موقع کے اوپر پہنچے گی یا اس پوائنٹ پہ پہنچے گی جہاں وہ اپنا دفاع کر پائیں گے. اور پلس وہاں سے انخلا کرانا سارے امریکی فوجیوں کا وہ بھی اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا. تو دا سیفسٹ بیٹ از کہ پاکستان کے ساتھ جنگی معاہدے یا ڈیفینس کے معاہدے کریں. ایک ملک کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو دوسرا ملک بھی دفاع کے اندر ہے. سو اٹس اے ویری ویری لاجیکل تھنگ ٹو ڈو. اور کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سعودی عرب کو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ جن کو انہوں نے ذمہ داری دی تھی اپنی چوکیداری کی, اس کا کام تھا رات کو سٹی بجانا, لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا. سو دے ہیڈ ٹو لک ٹورڈ سم ون کہ جن کے اوپر وہ انحصار کر سکیں, جن پر بھروسہ کر سکیں, بجائے اس کے کہ وہ جنہوں نے ان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا. یہاں وہ بات آتی ہے کہ پیسے کے اوپر بھروسہ خود نے خود زیادہ کر لیا ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. میرا خیال بالکل یہ ہے کہ ان کو اس بات کا ادراک ہوا کہ پیسہ کرائے کی فوج خرید سکتا ہے, لیکن وہ لوئلٹی نہیں خرید سکتا جو پاکستان کی حرمین شریفین کے ساتھ ہے, جو یہاں کے مسلمانوں کا عشق ہے سعودیہ کے مکہ اور مدینہ کے ساتھ, وہ امریکہ کا کبھی نہیں ہو سکتا. تو جو ہماری افواج دفاع کریں گی وہ اس بات پہ دفاع نہیں کریں گی کہ وہ سعودی عرب کا دفاع کریں, وہ اس بات پہ دفاع کریں گے کہ ہم حرمین شریفین کا دفاع کر رہے ہیں. سو وہ لوئلٹی آٹومیٹکلی نیچرل ہے, اینڈ آئی تھنک سعودیز کو بالکل اس بات کا اندازہ ہے, اور وہ چیز ہمیں آن گراؤنڈ بھی نظر آ رہی ہے. آن گراؤنڈ اس طرح نظر آ رہی ہے, میری فیملی بھی پچھلے دنوں سعودی آئی تھی, اینڈ دے سیڈ کہ وہاں سعودیز آ کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے. کچھ یہاں کا منظرنامہ بتائیں, پاکستان میں کیا میسج آیا ہے, اس جذبہ ایمانی کے بارے میں بتائیں, جوش اور ولولہ کیسا ہے, کیسا اگنائٹ ہوا ہے, جس میں جب یہ میسج آیا کہ پاکستان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ حرمین شریفین کا دفاع کریں گے, اور پاکستانی افواج نہ صرف حرمین شریفین بلکہ سعودی عرب کے عام شہریوں کے دشمن کو دشمن سمجھے گی اور دوست کو دوست سمجھے گی. اچھا, اس کے اندر دو تھاٹس تھیں. ہم کسی بھی چیز کو وائٹ واش نہیں کر سکتے, بڑا سادے الفاظ میں, صاف الفاظ میں بتاؤں گی. ایک پازیٹیو تھاٹ تھی, ایک نیگیٹو تھاٹ تھی. پازیٹیو تھاٹ یہ تھی کہ دیکھیے حرمین شریفین یہ اعزاز کی بات ہے, اور ہمارے لیے یہ بات بھی ضروری ہے اس بات کا ادراک کرنا کہ یہ بات حرمین شریفین کی پروٹیکشن کی آج کی نہیں ہے. اس سے پہلے کئی دہائیوں سے پاکستان کی افواج سعودی افواج کو ٹریننگ دے رہی ہیں, پاکستان میں بھی سعودیہ میں بھی, اور ہر شعبے میں دے رہی. بات الگ ہے کہ ان کی فوج کتنی ڈیولپ کی ہے اتنے دہائیوں کے اندر بھی, دیٹس اے ہول ڈفرنٹ گیم پلان. بٹ ہماری افواج کیونکہ بہت کمپیٹنٹ ہے, تو ایک تھاٹ تو عوام کے اندر یہ آئی ہے کہ دیکھیے سعودیہ پیسے دے گا, پاکستان دفاع دے گا, اٹس اے گڈ کمبینیشن. کیونکہ جب بھی جنگ کرنی ہوتی ہے تو سامان حرب کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے, اکنامکلی اسٹرانگ. اور اکنامکلی ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہماری میکرو اکنامک انڈیکیٹر اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم ایک اچھی اکانومی بن چکے ہیں. ہنوز ذلی دوراست, ابھی ٹائم ہے. سو اس زاویے سے تو ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اب پاکستان کے خلاف بھی اگر اسپیشلی بھارت یا کوئی اور بھی جنگ کی تیاری کرتا ہے تو انہیں یہ جو ہے وہ ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے پاکستان پیسے کی کمی کی وجہ سے جنگ سے پیچھے ہٹ جائے گا. اس سے پہلے جب مارکہ حق ہوا تو سب سے پہلا جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی بھارت کی وہ یہ تھی کہ یہ تو بینکرپٹ ملک ہوگا, یہ کیسے کرے گا. آپ کو پتہ ہے وہ ایک ادھر کے میڈیا نے بھارت کے لوگوں کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے, بیکاری ملک اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی عجیب و غریب سی باتیں. سو جب اس طرح کی باتیں کی تو وہاں کی عوام کے اندر یہ تھاٹ آ گئی, پولیٹیکلی انگریس کر لی اس تھاٹ نے کہ پاکستان زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکے گا. وہ بات الگ ہے کہ سامان اپنی جگہ پر, لیکن سامان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں چلانے والے, اور ان لوگوں کے پیچھے جو قوم ہوتی ہے وہ اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے, ہول آف دا نیشن اپروچ ہوتی ہے. وہ اور کبھی صرف اور صرف سامان کا نام نہیں ہوتا, نہیں تو پرندوں کی طرح رفائل گرتے نا.
سو ایک تھاٹ تو یہ ہے کہ اب ہماری جو وہ ویکنیس تھی نا وہ بھی پر ہو گئی ہے. ایک فشر تھا جس کو سعودیہ کی بیکنگ نے بالکل پر کر دیا کہ آج اگر وہ ملینز آف لوگ جو کہ سعودیہ کے اندر بھارت کے کام کرتے ہیں یا گلف ممالک میں کام کرتے ہیں, اگر سعودیہ صرف اتنا ہی بول دے کہ آپ نے پاکستان پہ اٹیک کیا تو یہ سارے لوگوں کو سنبھالے. وہ H1B ویزا کے بعد جو بھارت کے ساتھ ہوا, اگر سعودیہ اور گلف ممالک میں بھی یہ ہو گیا تو بھارت میں بحران شروع ہو جائے گا, جو کہ ابھی سے جس کے آثار بڑے واضح طور پر ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. سو یہ چیز ہو گئی. دوسری سائڈ پر ایک تھاٹ یہ پائی جا رہی ہے کہ ہم کیوں کسی کا دفاع کریں, ہم اپنے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو انٹرنلی پہلے ٹھیک کر کے کیوں نہ جائیں. یہاں پھر یہ بات آتی ہے کہ اب کبھی بھی ایک سمت میں چلتے ہوئے ایک قدم نہیں اٹھاتے, کئی قدم اٹھاتے ہیں اپنی منزل کی طرف. تو ہماری منزل کی طرف ایک قدم یہ ہے کہ ہم انورڈز دیکھیں, اپنے یہاں جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کو دیکھیں, ہم اپنے یہاں جو پولیٹیکل خلفشار ہے اس کو دیکھیں, ہم یہاں تمام مسائل کا سدباب کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ دوسرا پاؤں بھی اٹھنا ہے, اور دوسرا پاؤں ہے ڈپلومسی کا, دوسرا پاؤں ہے انٹرنیشنلی پاکستان کو ریلیونٹ بنانے کا, دوسرا پاؤں ہے پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیفینس معاہدے کرنے کا, جیسا KSA کے ساتھ ہوا. سو یہ دونوں پاؤں چلیں گے تو قدم آگے بڑھے گا اور ہم اپنی منزل کی طرف جائیں گے. تو اس کو آئسولیشن میں دیکھنا ناممکنات میں سے ہے, کیونکہ دا مومنٹ اس مارکہ حق میں بھی آپ نے دیکھا باہر کی دنیا کا جو پریشر بھارت پہ پڑا ان کی اپنی نامعقول حرکتوں کی وجہ سے, نہ صرف ان کی نامعقول حرکتوں کی وجہ سے بلکہ ان کی جھوٹ کی وجہ سے, ارسپانسبل اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے, وہ پاکستان نے اس کے بالکل برعکس کیا. تو انیکا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک میسیجنگ خطے کے دیگر ممالک بالخصوص مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ کے جو وہ ممالک جن کی بانڈنگ کبھی نہ کبھی ایوری دین اینڈ ناؤ نظر آتی تھی, آیا اسرائیل کی جانب کوئی ان کا جھکاؤ ہوتا تھا یا پھر فلسطین کے بارے میں ایک کولڈ شولڈر ہوتا تھا, تو کیا اب یہ از دس ہائی ٹائم کہ ان کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ ہمیں اس مملکت کی طرف دیکھنا ہوگا, یا یہی وہ جذبہ ایمانی ہے کہ جو ہمیں مشکل وقت میں سپورٹ کر سکے گا, ہماری مدد کر سکے گا؟ If this is not the high time, then there will never be a high time. This is the time right now. اگر تمام ممالک کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اسرائیل کا کیا ارادہ اور کیا عزائم ہے, ابھی بھی اگر وہ اپنی نظروں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں تو پھر کبھی بھی نہیں جاگیں گے. گریٹر اسرائیل ان کے لیے, اسرائیلیوں کے لیے ریالٹی ہے. ابھی تک ٹونیسیا, ابھی تک ایران, ایجپٹ کی طرف, ایجپٹ کی انٹیلیجنس بھی کہہ چکی ہے کہ ہمیں بھی یہ پتہ تھا کہ یہ اٹیک کریں گے ہمارے یہاں. قطر, فلسطین, لبنان, سیریا, گولان ہائٹس سیریا کے وہ قبضہ کر رہے ہیں. سو اتنے سارے ممالک, 7-8 ممالک کے اوپر آپ حملہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو لیوریج دے تو وہ عقل کا اندھا نہیں ہوگا, تو پھر وہ اور کیا ہوگا. میرے خیال میں گلف ممالک کو اس بات کا بالکل اندازہ ہے. شاید وہ جھجک اس لیے تھی بیکاز گلف ممالک کی اکنامک ترقی ایک مثال ہے, اٹس این ایگزامپل فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ کس طریقے سے ویسٹ کا ہم لوگ ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں لیکن مڈل ایسٹ کو ہم لوگ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آئل منی بھی ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی اپنی پالیسیز بھی بڑی اچھی چل رہی ہیں. سو ایسی صورتحال کے اندر وہ شاید اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہماری اکنامک اپلفٹ کے اندر رکھنا نہ, لیکن اپنی اکنامک اپلفٹ کو بچانے کے لیے بھی کبھی کبھی امن کو پانے کے لیے جنگ کی طرف جانا پڑتا ہے. آئی تھنک اس بات کا اندازہ اب انہیں ہو چکا ہے, اور اب ابھی بھی اگر کسی ملک کو نہیں ہوا تو شاید کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حکومتوں کا موقف عوام کے موقف سے ادھر بھی مختلف ہے. ایجپٹ کے اندر آئی مائی سیلف وینٹ دیئر, وہاں عوام کا موقف فلسطین کے حوالے سے بہت اسٹرانگ ہے, حکومت کا شاید اتنا نہیں ہے, لیکن اس ساری صورتحال کے بعد سچویشن چینج ہوگی, پاسا پلٹے. آپ تو کسی ملک کی بات کر رہی ہیں, اگر میں سپر پاور کی بات کروں امریکہ کی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں آن دا کنٹرری کیا پاکستان اپنے سفارتی تعلقات کی معراج پر ہے, جہاں ایک طرف سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف جب امریکہ کا دورہ کرتے ہیں, اسی ملاقات کے دوران ایک بہت ہی 180 ڈگری شفٹ ہے کہ جس میں صدر ٹرمپ پوری دنیا کے سامنے معترف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ انٹرنیشنلی کیسی میسیجنگ ہے دنیا کے ان ممالک کے لیے کہ جنہوں نے کبھی نہ کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا اس جذبہ ایمانی کو؟ مجھے یاد ہے 2019 میں آئسولیٹ پاکستان کے نام سے ہیش ٹیگ چلایا تھا انڈیا نے, انڈیا کے نیوز چینلز نے. ارنب گوسوامی جن کی کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہتے ہیں, بس چیخ چلانا دھاڑنا سنائی دے رہا ہوتا ہے, آئسولیٹ پاکستان,
آئسولیٹ کرو اس کو. اس طرح کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں انڈیا سے. آج آئسولیٹ انڈیا ہو چکا ہے اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اس میں اس حکومت کو اور اس ملٹری لیڈرشپ کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. irrespective of your political leaning, irrespective of your political preference. جو چیز پاکستان کے لیے بہتر ہو رہی ہے اس کو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کرنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیے. یہ میں دونوں سائڈ پہ بات کرتی ہوں اس لیے کیونکہ دیکھیے پاکستان پہلے ہے, سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈرز اس کے بعد ہیں. جب آپ سیاسی لیڈر کو, سیاسی جماعت کو ملک سے پہلے رکھنا شروع کر دینا تو پھر آپ ملک کی اچیومنٹس کے اوپر خوش ہونا بند ہو جاتے ہیں. پاکستان نے اس ٹائم پر ڈپلومیٹکلی وہ کر دکھایا ہے جو اس ٹائم پہ اور کوئی ملک نہیں کر رہا. 70 کی دہائی کے اندر بھی پاکستان نے چین اور امریکہ کے بیچ میں ایک برج کا کردار ادا کیا تھا. آج پھر وہ ٹائم ہے جہاں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات میں, چین کے ساتھ ہماری ازل سے اور ابد تک دوستی رہنی ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ آج سے 1 سال پہلے بلکہ چند مہینے پہلے بھی کسی نے یہ سوچا نہیں ہوگا. یہ وہی ٹرمپ ہے جو 2018 کے اندر ٹویٹ کرتے ہیں پاکستان کے مخالف. آج وہی ٹرمپ ہے جن کو پاکستان کے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر ہونے کے اوپر پورا یقین ہے. ایک ایسا ملک جو کہ رسپانسبل ہے, ایک ایسا نیوکلیئر ملک جو نیوکلیئر بم پھینک سکتا تھا لیکن اس نے نہیں پھینکا, اس نے رسپانسبلی بات چیت کرنے کی طرف جانے کو ترجیح دی. اور آج بھی, کل آپ دیکھیے جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی یو این کے اندر, یو این جی اے کے اندر, اس کے اندر بھی انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ صدر ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت کی جنگ کو بند کرانے میں ایک کلیدی کردار تھا, لیکن بھارت اس بات سے انکاری ہے. سو ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے ہم اس ٹائم پر اپنی ڈپلومیٹک پیک پر, ناؤ وی ہیو ٹو مٹیریلائز اٹ. صرف ڈپلومیٹک پیک اور ڈیفینس پیک نہیں, ناؤ وی ہیو ٹو مٹیریلائز اٹ ٹورڈز دا اسٹیبلٹی آف اکانومی. ایک بار وہ آ جائے تو باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی. ٹھیک ہے, آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی تو کچھ شہر اقتدار کا ہی رخ کرتے ہیں. اسلام آباد کا موسم کیسا ہے؟ کوئی سردی آئی ہے یا ابھی تک گرمی ہی ہے؟ یا آپ موسم کی بات کر رہے ہیں یا سیاسی موسم کی بات کر رہے ہیں؟ شہر کا موسم, پاور کوریڈورز کا, راہداریوں کا موسم کیسا ہے؟ راہداریوں کا موسم اس ٹائم پر اسٹیبل ہے. اسٹیبل. جتنی انسٹیبلٹی پچھلے سال تھی 2024 تک, سیاسی عدم استحکام تھا, وہ اب نظر نہیں آ رہا. 27 ستمبر کو جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا, اس سے پہلے 14 کو, اس سے پہلے 5 کو, نہیں اس طریقے سے بڑھ سکا اور حکومت بھی اس ٹائم پہ کمپلیٹ کمفرٹیبل ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران پاکستان میں پرائم منسٹر نے ایک بات کی تھی, مجھے وسوسے آتے ہیں. وہ وسوسوں کا لفظ بڑا وائرل ہوا تھا لیکن اب کوئی وسوسے نہیں. کیا ڈائریکشن کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ قلم ہے, مجھے پتا ہے, دس از اے پین, یہ کاغذ ہے, یہ ٹیبل ہے, حقیقت ہے نا یہ. تو کیا حقائق سے آنکھ بند کر کے اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ کیمرہ ہے اور یہ کاغذ ہے تو کیا از دس اے پاسبلٹی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر دفعہ ایک کال دیں اور آپ کہیں اب ہم انقلاب لے آئیں گے, اب ہم ایک نئی شکل لے آئیں گے, اب ہم کوئی جدت لے آئیں گے, اور جدت تو دور کی بات ہے, وہ انقلاب تو کبھی شاید آ ہی نہیں سکا, لیکن لوگ بھی سڑکوں پہ نہیں آ سکے, تو اس خواب سے آنکھیں کب کھلیں گی؟ دیکھیے ہم لوگ اپنے آپ کو بنگلہ دیش اور نیپال سے کمپیئر نہیں کر سکتے, ہم اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے جو کہ فلپینز کے اندر ہو رہا تھا, ہم اس سے پاکستان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان کے اندر اس طرح کا عدم استحکام انتہائی ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس کی ہوپ کرنا بھی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے, کسی سیاسی لیڈر کی طرف سے انتہائی غلط حرکت ہوگی. اس کا سوچنا بھی, اس کی طرف لے کر جانا تو بہت غلط. ٹو بی اسپیسیفک, آپ کی I'm sure آپ کی نجی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, صحافیوں کی, اینکرز کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, تو آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا پاکستان فرسٹ, مشرف نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے, کیا کسی کے لیے پاکستان فرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے کسی کو آپ 2 سائڈز پہ ڈیوائڈ کر لیجیے, جیل سے باہر اور جیل سے اندر. اوکے, جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے آگے بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. بہت بڑی تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر جو اپنے بانی کو بھی اس بات پر منا رہی ہے, اور یہ بات آئی ایم ٹیلنگ یو فرام دا ہارسز ماؤتھ کہ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز بہت سارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بات چیت کریں, معاملے کو سالو کریں, لیکن شاید عمران خان صاحب کا ابھی ذہن اس طرف نہیں آیا.
کی بہت ساری وجوہات. ابھی یا کبھی بھی نہیں؟ دیکھیے کبھی تو تھا نا, تبھی تو بیٹھے تھے, اکٹھے آئے تھے, اقتدار بھی تھا, کبھی تو تھا, اب نہیں. تو شاید اقتدار کے لیے ہی تھا. شاید ابھی بھی اقتدار کے لیے ہو. کون سی سیاسی جماعت ہے جو اقتدار کے لیے بات نہیں کرنا چاہتی ہے؟ آپ مجھے کوئی ایک پاکستان کی سیاسی جماعت گنوا دیجیے, شاید کوئی ایک کا دکا جماعت اسلامی ٹائپ کو جماعت ہوگی جس کے اندر باقاعدہ طور پر جمہوریت موجود ہے. باقی کون سی سیاسی جماعت ہے جس کے اندر جمہوریت ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میں جمہوریت ہے؟ نو. PMLN میں ہے؟ نو. پیپلز پارٹی میں؟ نو. MKM میں ہے؟ کدھر ہے؟ سو دا تھنگ از کہ آپ کو پاکستان کی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہوگا. آپ ان دونوں کو الگ الگ علیحدہ نہیں کر سکتے, یہ جدا نہیں ہے, یہ یکجاں ہے. تو اس ساری ریالٹی کو دیکھتے ہوئے ساری سیاسی قیادت جو سیکنڈ ٹیئر ہوتی ہے, پہلے لیڈرز کو چھوڑ کے, وہ ساری باؤ ڈاؤن کر جاتی ہے اپنے قائد, بانی, لیڈر, جو بھی کہہ لیجیے آپ, چیئرمین, واٹ ایور, ان کے سامنے. تو پاکستان کی سیاست یہی ہے. فی الحال ایز آف ناؤ سیاسی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی PTI کو, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار نہیں, وہ بات کرنے کو تیار ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں. سو اٹس اے ویشیس سرکل, اسی طریقے سے چلتا رہے گا. جو جماعت پرابلم میں ہے اس کو فلیکسیبلٹی دکھانی ہوتی ہے. PMLN جس زمانے میں پرابلم میں تھی اس کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑی, جب تک نہیں دکھائی تب تک وہ پرابلم میں رہی. فی الحال ایز آف ناؤ دس از دا سسٹم. یا آپ اس سے لڑ سکتے ہیں یا آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو مولڈ کر کے سسٹم کے اندر ہوتے ہوئے سسٹم کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور سسٹم کے اندر ہوتے ہوئے سسٹم کو تبدیل کرنا آسان ہے, لڑنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان کے سٹیکس آر ٹو ہائی. اس طرح کی انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر کسی بھی طریقے سے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اتنا ڈیسٹیبلائز ہو جائے جس کے دو اطراف ایسے نیبرز بیٹھے ہوں جو اس پہ جھپٹنے کو تیار بیٹھے ہوں. تو اسٹیٹ ول نیور الاؤ دس ٹو ہیپن کہ پاکستان ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف ہو. اینڈ لیٹ می ٹیل یو دس, پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بہت ساری اس ساری صورتحال سے بہت ناخوش ہے. صورتحال کب تک آپ کو لگتا ہے کہ بہتری کی جانب جائے گی؟ جب تک ایگوز کی جنگ ہوتی رہے گی, جب تک یہ سوچا جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا جائے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی اور سولوشن ایکسیپٹیبل نہیں. اس کا مطلب کبھی بھی نہیں. اگر اسی طرح سے ہے تو سو بی اٹ. مائی ویری لاسٹ کویسچن, اس وقت جب میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک جیت کی خوشی بھی منا رہے ہیں کہ پاکستان نے صرف انٹرنیشنلی نہیں, یا ڈپلومیسی کے میدان میں نہیں, یا سیاسی میدان میں نہیں, بلکہ کرکٹ کے میدان میں بھی بھارت کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو فائنل تک پہنچایا ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں آپ فائنل میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آئی ہوپ کہ ہم ون کریں, کیونکہ تیسری بار بھارت سے اسی پورے ٹورنامنٹ کے اندر ہارنا ول ناٹ بی اے گڈ تھنگ. اور جو جیت ہماری دفاع کے میدان میں تھی, جو جیت ہماری ڈپلومیٹک سائڈ پہ ہے, جو اسٹیبلٹی ہماری اکنامک سائڈ پر جا رہی ہے, وہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی. ہم ہر شہری ایک طرح کا جہاد کر رہے ہیں اس ٹائم پر. ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے, ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو بڑے لائٹلی لیتے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے شعبے کے اندر اس طریقے سے کردار ادا کر رہے ہونا چاہیے جو اس دھرتی کا حق ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اپنی سائڈ پر اپنی فیلڈ کے اندر ایسی پرفارمنس دے رہے ہونا چاہیے جو پاکستان کا حق ہے. مجھے لگتا ہے ابھی تک وہ حق ادا نہیں ہوا, لیکن آئی ہوپ کہ سنڈے کو وہ حق ادا کریں گے. باڈی لینگویج مجھے جو لاسٹ میچ ہے اس کے اندر تھوڑی مختلف نظر آئی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایم ہوپنگ کہ اٹ ول بی بیٹر ود انڈیا, اینڈ آئی ایم پریئنگ اینڈ آئی ڈیمانڈ فرام دا پاکستان کرکٹ ٹیم دیٹ دے شوڈ ون. بیکاز بہت ہو گیا یہ جو جینٹلمینز گیم کو انہوں نے بالکل ہی نامعقول حرکتوں کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملانے, بھارت نے بھی نہیں رہنے دیا. That's what I'm saying کہ بھارت نے کیا, پاکستان نے تو نہیں کیا. پاکستان تو ہاتھ ملانے کو بھی تیار تھے. We've always been very open towards it. ہم نے کبھی بھی سیاست کو کھیل میں یا آرٹس میں نہیں آنے دیا. یہ ہمیشہ بھارت ہی کرتا ہے اور یہ بھارت کا شیوا تھا اور رہے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے اس کا جواب کسی بد تہذیبی سے نہیں دینا. ہمارا نہ مذہب اور نہ ہمارا ملک ہمیں بد تہذیبی سکھاتا ہے. ہمیں اس کا جواب اپنی پرفارمنس سے دینا. اینڈ دیٹس what I expect from the Pakistan cricket team. تھینک یو سو ویری مچ. انیکا نثار اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھیں, تجزیہ و تبصرہ کر رہی تھیں. اس آخری ہی بات کو لے لیتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی جیت کے ساتھ پوری دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ یہ واقعی جینٹلمینس گیم ہے,
اور ایک موقع ضرور انڈیا کو دینا ہے جس میں وہ ایک مرتبہ پھر کہہ سکیں کہ ٹی از فینٹاسٹک. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.